جب ہم ریالٹیز کی پرواہ نہیں کرتے اس وجہ سے کہ فلاں ٹائم پہ یہ واقعہ ہوا تھا 200 سال پہلے یا 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے، تو تب ایسا ہوا تھا اور ہمیں اب بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وقت بدل جاتا ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جب کووڈ آیا تھا تو کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد کیا فرق پڑا؟ آپ کو لگتا ہے نا کہ سیم ہے؟ اٹس ناٹ دی سیم۔ بہت سارے بزنس وائپ آؤٹ ہو گئے، بہت سارے بزنس پیدا ہو گئے۔ مثال کے طور پر ایک بزنس پیدا ہوا ہے کہ خواتین گھر سے کھانا بنا کے ڈیلیور کریں گی کسی موٹر سائیکل والے کے ذریعے۔ یہ جو ریسٹورنٹس کی جگہ یہ بزنس بہت آ گیا ہے کہ خواتین گھر میں کھانا بنا کے سوشل میڈیا پہ مارکیٹ کر کے۔ لیکن بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں ان کو فرق پڑا ہے، لوگوں کو عادت نہیں رہی کہ جا کے تو ریسٹورنٹ میں لائن لگا کے بیٹھیں۔ ریسٹورنٹس کی تعداد تیزی سے گر رہی ہے، روز کے 10 ریسٹورنٹ لاہور میں بند ہو رہے ہیں، روز کے 10۔ تو بہت ساری چیزیں، بندہ کہتا ہے چیزیں بھی گھر پہ ہی منگوا لیں، ایسے ہی آن لائن آرڈر کر دیں، تو بہت ساری کمپنیاں بند ہو گئیں، کچھ چیزیں ترقی کر گئی ہیں، ٹھیک۔ تو وقت بدل گیا ہے، وقت کا پہیہ جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے۔ تو 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی میں ہم 20ویں صدی کے طریقوں پہ نہیں چل سکتے۔ یہ جائے کہ ہم 1000 سال پرانی چیزوں پہ چل رہے ہوں، 5000 پرانی چیزوں پہ چل رہے ہوں، یا 10,000 سال پرانی چیزوں پہ چل رہے ہوں، 21ویں صدی میں ہم 20ویں صدی کے طریقوں پہ بھی نہیں چل سکتے۔ ہمیں طریقے بدلنے پڑیں گے، یہ فاسٹ ٹریک پہ آ گئی ہیں۔ ابھی پہلے آپ خط لکھتے تھے، امریکہ خط لکھتے تھے اور 3 ہفتے بعد جواب آتا تھا۔ اب آپ ایک ای میل بھیجتے ہیں، آپ کو 5 منٹ میں جواب آ جاتا ہے۔ واٹس ایپ میسج بھیجتے ہیں، آپ کو فوراً جواب آ جاتا ہے۔ اب زمانہ بالکل بدل گیا ہے۔ آپ نے اس بات کو سمجھا کہ پچھلی صدی کے طریقے یا نظریات اگر کارآمد نہیں رہے، پچھلی صدی میں ماں باپ پٹائی کر کے بچوں سے اپنی مرضی کے کام لے لیتے تھے، انہیں پڑھائی کے لیے مجبور کر دیتے تھے، اب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر 100 سال میں بدل گیا نظریہ، آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا، جو پہلے کرتے تھے اس کی بجائے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ 500 سال پرانی باتیں، 1000 سال پرانی باتیں، 5000 سال پرانی باتیں، ان کے بارے میں آپ کو کھلے انداز میں دوبارہ غور و فکر کرنا چاہیے، دوبارہ وزٹ کرنا چاہیے کہ کیا سائنس آپ کی مدد صرف سمارٹ فون میں کرتی ہے، فریج میں کرتی ہے، اے سی میں کرتی ہے، ٹریول میں کرتی ہے، ہوائی جہاز میں کرتی ہے، یا ایٹامک انرجی میں کرتی ہے، یا بجلی میں کرتی ہے، یا سائنس آپ کی مدد کوئی رہنما اصولوں میں بھی کر سکتی ہے۔ سائنس آپ کی مدد صرف رستہ دکھاتی ہے، جب آپ نے ڈی ایچ اے بلاک 5 میں جانا ہوتا ہے تو گوگل میپ پہ آپ کو وہاں لے کے جاتی ہے سائنس، یا سائنس آپ کو بتا سکتی ہے کہ اچھے رستے کون سے ہیں، نیکی کے رستے کون سے ہیں، خوشی کے رستے کون سے ہیں، خوشحالی کے رستے کون سے ہیں۔ کیا سائنس آپ کو خوشحالی کے رستے نہیں بتا سکتی؟ سائنس ڈم تو نہیں ہے، سائنس آپ کو بتائے گی۔ آپ لکھیے کہ پراسپیرٹی کے رستے کیا ہیں، جھگڑے ختم کرنے کے رستے کیا ہیں، ریلیشن شپ بہتر بنانے کے رستے کیا ہیں، سائنس آپ کو بتائے گی اور آپ بڑے آسانی سے ان رستوں کو سمجھ بھی لیں گے۔ لیکن اگر آپ سوچیں گے کہ کہیں نظر تو نہیں لگ گئی، کہیں فلاں بات تو نہیں ہو گئی، یہ جو ڈیلوژن ہے کہیں سچ تو نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی اور بات، تو نکلنا پڑے گا اس میں سے۔ وہ کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ تو سائنس کو آپ سمارٹ فون کے لیے تو بڑے خواہش مند ہیں، اور باقی آسائشوں کے لیے، گاڑی کے لیے آپ بہت خواہش مند ہیں، وائی فائی آپ کو بہت پسند ہے، اور سوشل میڈیا بہت پسند ہے۔ وزڈم یا نظریات یا اپنی زندگی کو سنوارنا یا اپنی مشکلات کو دور کرنا، کیا سائنس اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کرتی؟ کیا سائنس آپ کو اسپریچول رستے نہیں بتاتی؟ کیا وہ
ہم آہنگی اور یگانگت کے راستے نہیں بتاتی.